ہمارے ہاں دوسری شادی کا تصور بہت کم ہے، اور تیسری شادی کا تصور دوسری سے کم، اور چوتھی کا تو بہت ہی کم۔ لیکن ایک کے بعد جب دوسری شادی ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، مرد کی دوسری شادی ہو بیگم کی پہلی ہو، یا بیگم کی دوسری شادی ہو مرد کی پہلی ہو، یا دونوں کی دوسری تیسری چوتھی ہو، کچھ بھی ہو، یعنی ایک کے بعد جب دوسری شادی ہو، معاملہ کچھ مشکل ہو جاتا ہے اس کو ہینڈل کرنا۔ کیوں کہ ایک فرد جب دوسرے کے ساتھ رہ چکا ہوتا ہے تو اس کی عادات، اس کے اخلاق، اس کے انداز انسان اپنا چکا ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہے، اس کی پہلے بیوی فوت ہو گئی یا اس کو طلاق ہو گئی، ضروری نہیں کہ اس کی ساری عادات خراب تھیں اس وجہ سے جدائی ہو گئی، یا اس کی ساری عادات اچھی تھیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ کچھ عادات ایسی ہوتی ہیں اگرچہ بہت کم ہوتی ہیں کہ اچھی عادات ہر وقت پسند ہیں، لیکن وہ اپنی طبیعت کے اندر وہ گھر کر لیتی ہیں کہ انسان ان کو ضرور ہی قبول کر لیتا ہے۔ باقی ساری خرابیاں ایک طرف، لیکن ایک اچھی عادت جو اس میں تھی نا، وہ ہر وقت یاد آتی ہے۔ لیکن اب بات ہے غیرت کی، اور یہ غیرت کرنا کوئی ناجائز بھی نہیں ہے، حرام بھی نہیں ہے، ایک انسان کے تبھی فعل ہوتا ہے کہ انسان شریک کو برداشت کر جائے، بڑے دل گردے کی بات ہوتی ہے، اور یہی چیز تو ازواج مطہرات کے اندر بھی کبھی کبھی نمایاں ہو جایا کرتی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برداشت کیا کرتے تھے۔ لیکن جس بات کی طرف ہم ابھی توجہ دلانا چاہ رہے ہیں، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جن کی دوسری تیسری شادی ہے، یا جس عورت کی دوسری تیسری شادی ہے، ظاہر بات ہے کہ مرد ہے تو اس کو اپنی بیوی کی کوئی گزشتہ بیوی کی کوئی ادا یاد آتی ہوگی، بیوی ہے تو اس کو گزشتہ خاوند کی کوئی بات یاد آتی ہوگی، یا اس سے بڑھ کر اگلا فعل یہ ہے کہ اگر ایٹ اے ٹائم ہی ایک ہی وقت میں انسان کی کئی بیویاں ہیں، اب وہ ایک بیوی کی خوبی دوسری بیوی کو پہنچائے، یا اپنا کوئی اچھا فعل حتیٰ کہ دوسری بیوی کے ساتھ بتلائے، دوسری بیوی کو بتلائے کہ میرا اس کے ساتھ ذرا اچھا رویہ ہے، تو یہ ساری چیزیں غیرت والی ہیں۔ تو ان چیزوں کو یاد کرنا، یا ایک کی بات دوسرے کو بتلانا، یا گزشتہ بیوی کی بات خاوند یاد کرے، یا گزشتہ خاوند کی بات بیوی یاد کرے اور اپنے خاوند تک پہنچائے، تو یہ سارے معاملات خرابی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ جس طریقے سے یہ منع ہے کہ غیر مرد کی کوئی بھی اچھائی عورت جو ہے، یہ مرد جو ہے اپنی عورت کے سامنے ظاہر نہ کرے، اور اسی طرح کسی عورت کی کوئی خوبی ہے چاہے وہ اجنبی بھی ہے تو عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے خاوند کے سامنے بیان کرے۔ ایسا نہ ہو کہ اس بیوی سے رخ پھر کر اس کی طرف چلا جائے، تو اس کو بھی شریعت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی برا بیان فرمایا ہے کہ جب تم دونوں میاں بیوی ہو کہ تمہاری ایک دوسرے کی توجہ تمہاری ہی طرف رہے، بس اس کے علاوہ کسی کی طرف نہ ہو، نہ تم اس کا سبب بنو نہ کسی تیسرے کو بننے دو۔ جب تمہاری اتنی غیرت ہوتی ہے کہ اپنی سوگن کو برداشت نہیں کرتی تو ایک غیر عورت ہے تو اس کا تذکرہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طرح جب دوسری شادی والے ہوں تو گزشتہ خاوند بیوی کے لیے یا گزشتہ بیوی خاوند کے لیے بھی اجنبی ہو گئی، اس کا تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے اندر یہ خوبی تھی، یہ خوبی تھی، یہ خوبی تھی۔ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعد خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کیا کرتے تھے، تو آپ کے ازواج مطہرات میں سے خصوصاً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس قسم کا رویہ کبھی غیرت والا کیا کرتی تھیں۔ تو یہ چیزیں شروع ہی سے پابندی رہے، کیونکہ ہمارے اندر نہ وہ تقوی ہے نہ وہ ایمان ہے، اس وجہ سے کوشش کریں کہ اس صاحب کا دروازے کو بند کریں۔